جی ہم ایک ایسے فلاحی سماجی آدمی کے ساتھ جو ہے آپ کی بات کروا رہے ہیں جن کا نام احمد خلدون ہے۔ احمد خلدون صاحب اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی میں بے بس غریبوں کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً جو ہے وہ کھانا مہیا کرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ کیسا کنسیپٹ آیا کہ وہ غریبوں کے لیے یہ اپنی فلاحی خدمات پیش کر سکیں۔ جی شکریہ وقار صاحب، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنی بات کر سکوں۔ تو جیسے آپ نے پوچھا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ میرا بنیادی طور پر تعلق اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان سے ہے۔ میں وہاں پر ایریا مینیجر تھا، اور یہ سوسائٹی کی جب ہمارے استاد ملک مبارک صاحب نے ابتدا کی ہے تو میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے اس سوسائٹی کی مٹی کو اپنا خون پسینہ دیا، اور آج آپ یہ جتنی بہاریں دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ہماری کنٹریبیوشن بھی شامل ہے، کیونکہ جب ہم ابتدا میں آئے تھے تو یہاں سوائے کھیتوں کے کچھ نہیں تھا، اور آج ہر طرف لہلہاتے باغ اور پر رونق گھر ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس سوسائٹی کو ہمیشہ آباد رکھے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ لنگر کا سلسلہ، تو یہ شروع دن سے ہی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی، اس کے بعد بھی جب میں لاء کالج میں پڑھتا تھا، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو ادھر بھی کرتے رہتے تھے، لیکن اس کی کوئی سمت متعین نہیں ہو سکی تھی۔ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے میں نے یہاں پر اپنے والد صاحب مرحوم کے نام سے فری آئی کیمپ لگوانا شروع کیا تھا۔ ادھر بھی ہم نے بے شمار لوگوں کا علاج کروایا اور آپریشن بھی کروائے، تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پچھلے جولائی میں 2020 میں میری محبت، میرا پیار، میرا ساتھی، میری بیوی اللہ کو پیاری ہوگی، اور اس کی ایک دم چلے جانے سے میں ایسے ایک شوق میں چلا گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اب کرنا کیا ہے، بلکہ میں تو یہاں تک پلان کر لیا کہ میں اب یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے کہیں چلا جاؤں گا۔ بلا ہو میرے ایک دوست ہیں شاہد امید خواجہ صاحب، اور ایک میرے دوست ہیں میاں طارق صاحب، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ڈسکس کر رہا تھا، تو ادھر ڈسکس کرتے کرتے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں پر غریب لوگوں کی کیا طعام کے لیے اور ان کی فلاح کے لیے کوشش کریں۔ ہم تینوں نے ابتدائی طور پر تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے اور اس کام کو شروع کر دیا، اور مجھے یاد ہے کہ پہلے دن ہم لوگ آوازیں دے دے کے لوگوں کو بلا رہے تھے کہ آؤ یار کھانا کھا لو۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے چنا اس کام کے لیے اور میری ڈیوٹی لگا دی۔ میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک نوکر سمجھتا ہوں جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاملات ایسے ہیں کہ انشاءاللہ میری جب تک سانس چلتی ہے یہ لنگر چلتا رہے گا۔ میرے دوست بھی مجھ سے تعاون کر رہے ہیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ بہت سارے دوست ہیں، اب ان کے نام اب فردن لینا ذرا ممکن نہیں ہے اس وقت، لیکن میرے دوست بھی تعاون کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت ہم 400 سے 500 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں، اور میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم 1000 سے زیادہ لوگوں کو روز کھانا کھلائیں۔ اور اسی پائپ لائن میں ہم نے شروع کیا دیوار رحمت، جہاں پر ہم لوگوں سے پرانے کپڑے، پرانے جوتے لے کر اور مستحق لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اسی پائپ لائن میں میرا اگلا پروجیکٹ انشاءاللہ ان قریب آ رہا ہے، وہ ہے فری ڈسپینسری۔ اس کے بعد انشاءاللہ آنکھوں کے علاج کے لیے یہاں پر فری خدمات دیں گے ہم، اور سب سے بڑا جو میرا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم غریب، مسکین، یتیم بچیوں کی مشترکہ طور پر شادیوں کا انتظام کر سکیں۔ ابھی بھی ہم انڈیویجول لیول پر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑے لیول پہ کریں، اور اس کے لیے مجھے آپ کی اور آپ کی سب کی تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ ضرور تعاون کریں، یہ نیکی کا کام ہے، اس کا صلہ آپ کو ملنا ہے، آپ کے بزرگوں کو سارے ثواب ملنا ہے، آپ کے بچوں کو ملنا ہے، اور یقین جانیے کسی دن آئیے میرے ساتھ یہاں لنگر پر، لوگوں کو دیکھیے، ان کی باتیں سنیے، ان کی دعائیں سنیں۔ آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا دل خود کہے گا کہ ہاں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔
جی بہت شکریہ وقاص. بہت شکریہ جی. احمد خلدون صاحب نے جو ہے اپنے مستقبل کے پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا اور جو چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا. ہم دعا گو ہیں کہ وہ اپنے مشن میں تا زندگی جو ہے جب تک ان کی زندگی ہے نہ صرف ان کی زندگی میں جاری رہے بلکہ ان کے بعد بھی جو ہے لوگ اس کو ٹیک اوور کریں. شکریہ. بہت شکریہ چوئس.